جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے۔ شرح التحاویہ، حضرت امام صدر الدین علی بن محمد ابن ابی العز حنفی رضی اللہ تعالی عنہ، جو 731 ہجری میں پیدا ہوئے، 794 ہجری میں ان کا وصال شریف ہوا۔ حضرت شرح تحاویہ میں فرماتے ہیں جو جام کر گئے ان کے غلام ہیں دیوبند والے۔ انہوں نے شرح عقیدہ تحاویہ کا حوالہ پیش کیا۔ تو پہلی بات یہ کہ شرح عقیدہ تحاویہ اصل میں عقیدۃ تحاویہ کی شرح ہے، جو اصل متن ہے اس میں صرف قرآن کریم کو کلام اللہ کہا گیا، تورات زبور انجیل کو کلام اللہ نہیں کہا گیا۔ یہ جو شارح ہے اس نے اپنی طرف سے لفظ ڈالے ہیں، اس کا ذاتی قول ہے۔ یہ جو ماتن ہے جو کتاب مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے اس کے اندر زبور تورات انجیل کو اللہ کا کلام نہیں کہا گیا۔ اور اس نے شرح عقیدہ تحاویہ والے ابن ابی العز حنفی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہا ہے۔ حالانکہ یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ فروع میں حنفی تھے، لیکن عقیدے کے اندر یہ غیر مقلد تھے، یہ حنفیوں کے ساتھ نہیں تھے، اہل سنت والجماعت کے ساتھ نہیں تھے۔ جنہوں نے اس کتاب کو اگر پوری نہیں تو شروع ہی سے پڑھا ہے تو ان کے علم میں ہوگا کہ انہوں نے کئی جگہ اللہ کی صفات کے اندر جمہور سے اختلاف کیا۔ چنانچہ اللہ کے لیے عرش کو تسلیم کیا ہے، اور اللہ کے ہاتھ، پاؤں اور جہت اور کے اندر اور چہرے کے اندر تعویل کرنے کو ناجائز کیا، ان کو اپنی حقیقت پر محمول کیا ہے۔ اور اللہ کے لیے علو، جہت علو نہ ماننے کو فرعون اور ماننے کو موسی محمدی کہا ہے۔ اسی طرح صفحہ نمبر 408 کے اندر انہوں نے ابن عربی رحمہ اللہ کو، جس کو یہ رضا خانی بھی اپنا بزرگ مانتے، ولی کامل مانتے، بلکہ ان کی ولایت پر کتابیں لکھی ہے، ان کو منافق، زندیق، مرتد اور فی درک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں رہنے والا کہا ہے۔ اسی طرح صفحہ نمبر 261 پر یہ جو ابن کثیر کو ابن تیمیہ کا شاگرد رضا خانی کہہ رہا تھا، یہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، اس نے ابن کثیر کو رحمہ اللہ اور اپنا شیخ کہا ہے۔ صفحہ نمبر 261 پر حوالہ میں ساتھیوں کو دے رہا ہوں، وہ انشاءاللہ لگا بھی دیں گے اس آڈیو کے ساتھ، اور آپ کو وہ نظر بھی آ رہا ہوگا۔ اسی طرح یہ جس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے، یہ چونکہ علم کلام کی کتاب ہے لہذا میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اس طرح کی کلامی باتیں ان جاہد رضا خانیوں کے سامنے کرنا ایسا ہے جیسے کوڑے پر موتی بھی کہنا۔ میں موٹی موٹی باتیں کرتا ہوں کہ جس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہا ہے، اس کے فتوے سے تو ان کا مفتی احمد یار گجراتی بھی نہیں بچتا۔ چنانچہ مفتی احمد یار گجراتی جال حق صفحہ نمبر 161 پر لکھتا ہے کہ اس عبارت سے معلوم ہوا کہ کعبہ معظمہ بھی اولیاء اللہ کی زیارت کرنے کے لیے عالم میں چکر لگاتا ہے۔ صفحہ نمبر 161 جال حق، اس میں یہ لکھا ہے کہ اولیاء اللہ کی زیارت کے لیے خانہ کعبہ یہ کائنات میں چکر لگاتا ہے، عالم میں چکر لگاتا ہے۔ حالانکہ اسی شرح عقیدہ تحاویہ صفحہ نمبر 427 میں اس عقیدے کو جاہل، منافق اور گمراہ صوفیوں کا عقیدہ لکھا ہے۔ چنانچہ وہ گمراہ صوفیوں کے عقیدے لکھتے ہوئے لکھتے ہیں، وَقَذَا مَن يَقُولُ بِأَنَّ الْكَعْبَةَ تَطُوفُ بِرِجَالٍ مِّنْهُمْ حَيْثُ كَانُوا فَهَلَّا خَرَجَتِ الْكَعْبَةُ إِلَى الْحُدَيْبِيَّةِ فَطَافَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ حِينَ أُحْصِرَ عَنْهَا وَهُوَ يَوَدُّ مِنْهَا نَظْرَةً، کہ یہ جو جاہل، اجہل اور گمراہ صوفی کہتے کہ کعبہ معظمہ یہ ان جیسے لوگوں کا طواف کرتی ہے، یہ بالکل گمراہانہ قول ہے، گمراہانہ بات ہے۔ اگر کعبہ نے کسی کا طواف کرنا ہوتا تو کعبہ اس وقت بھی نہ نکلا جب حدیبیہ کے مقام پر حضور علیہ السلام کو روک دیا گیا، حالانکہ حضور علیہ السلام ایک نظر دیکھنے کے لیے اس کو تڑپ رہے تھے۔ یہ اگر حضور کے لیے نہیں آ سکتا تو باپ کی کسی ولی کے لیے کیسے آ سکتا ہے؟ تو آپ کے مفتی صاحب جس عقیدے کو لکھ رہے ہیں، آپ کا یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے، یہ اس کو گمراہ صوفیوں کا عقیدہ لکھ رہا ہے، تو ہم آپ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گمراہ کہیں یا آپ کے اس مفتی صاحب کو گمراہ کہیں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ عالی مقام ہے دیوبند والے، عالی مقام۔ ابن تیمیہ کے شاگردوں میں سے ابن ابی العز حنفی، جن کا تذکرہ کرتے ہوئے میں نے پچھلی کلپ میں رضی اللہ عنہ کہہ دیا تھا، بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہ مجسمہ کا عقیدہ رکھتے تھے۔ اگر یہی عقیدہ ان کا تھا تو رضی اللہ عنہ کہنا یہ غلط ہے۔ صدیق عمر عثمان زبیر تھے جو، سید صدیق عمر عثمان زبیر تھے جو، ان کے غلام ہیں دیوبند والے،
عالی مقام ہے